بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ پہلی بار عمرہ پر جا رہے ہیں یا دوبارہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ عمرہ پر جاتے وقت کچھ ضروری چیزیں ساتھ لے جانا بھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی بھی ہوتی ہے اور اضافی خرچہ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمرہ پر جاتے وقت کون کون سی ضروری چیزیں آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے، کون سی چیزیں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور کیسے آپ اپنا سفر آسان، آرام دہ اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی کوئی بھی اہم چیز رہ نہ جائے، اور آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے کہ آپ نے ابھی تک عمرہ کیا ہے یا پھر نہیں کیا، اور 2026 میں ہی کون کون عمرہ پر جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، پاسپورٹ، ضروری دستاویزات، ان کو آپ اچھے طریقے سے چیک کر کے اپنے سامان کے اندر، اپنے بیگ کے اندر رکھیے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز آپ کا پاسپورٹ ہے۔ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایکسپائری کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا عمرہ ویزا، آپ کی ایئر ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، شناختی کارڈ کی کاپی، ویکسین سرٹیفکیٹ، یہ تمام چیزیں آپ اپنے ساتھ، آپ کا جو چھوٹا بیگ ہوگا ڈاکومنٹ کے لیے، آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے، اور آپ ان تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں بھی کروائیں، اور موبائل کے اندر بھی آپ ان کی PDF کی صورت میں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، تاکہ جب بھی کہیں پر بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 2، احرام اور ضروری کپڑے۔ مرد حضرات کم از کم 2 احرام کے سیٹ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، یہ بہت اہم ہے، ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آرام دہ ایسی چپل آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے جو پاؤں کی ہڈی کو، جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو اور آپ کی ایڑھی کو، ٹخنوں کو ضرور کھلا رکھے۔ مرد حضرات کے لیے اس طرح ہے، خواتین تو اپنی کوئی بھی جوتی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں۔ سادہ کپڑے جو آپ نے وہاں پر پہننے ہیں احرام کے بعد، یہ چیزیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی سوٹ آپ 3، 4، 5 جتنے دن آپ نے رہنا ہے اور جس حساب سے آپ استعمال کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کپڑے اپنے ساتھ رکھیے۔ خواتین اپنے آرام دہ عبایا، اضافی اسکارف، موزے اور ہلکے کپڑے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ مکہ مکرمہ ہیں یا آپ مدینہ منورہ ہیں، آپ کو کافی چلنا پڑتا ہی ہے۔ آپ کبھی بازار کی طرف چلے جاتے ہیں، زیارات کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کو چلنا تو ہوتا ہے، اور کبھی ہوٹل دور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چلنا پڑتا ہے، تو آپ بھاری اور غیر آرام دہ اور کام والے کپڑے خواتین اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، بلکہ سادہ کپڑوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 3، موبائل اور چارجر۔ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ موبائل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ریاض الجنہ کے لیے بھی آپ کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے ساتھ موبائل رکھنا ہے، موبائل چارجر، پاور بینک اچھا سا اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح ہیڈ فون جو ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس طرح آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یونیورسل اڈاپٹر اپنے ساتھ رکھیں، 3 پن والا جو بورڈ چھوٹا مل جاتا ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، ایکسٹینشن، تاکہ آپ ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکیں۔ نمبر 4، ادویات ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ادویات اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، تو ان کو وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ آپ کے ویزے کے اوپر آپ کو مفت دوائی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑے گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر چھوٹی عام جو دوائیاں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، جیسے بخار کے لیے، درد کے لیے، زکام کھانسی کے لیے، معدے کے لیے، گلے کے لیے، تو یہ اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو نہ لائن میں لگنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو کس طرح کی پریشانی ہوگی۔ تو یہ دوائیاں آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔
خیال رکھیں کہ جس فارمیسی سے آپ یہ دوائیاں لیں اس کا جو کمپیوٹر کی جو آپ کو سلپ وہاں سے مل جاتی ہے، بل مل جاتا ہے، وہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھ لینا ہے، یا پھر آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے یہ دوائیاں لکھوا لیں اور اس کے لیٹر کے ساتھ آپ دوائیاں اپنے پاس رکھیں۔ یہ تھوڑی سی دوائیاں ہوتی ہیں، زیادہ نہیں، اس کے لیے اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی لیٹر وغیرہ کی، لیکن احتیاطاً آپ کر لیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو چیک کروا سکیں۔ نمبر 5 کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا بیگ ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے، جس کو بیلٹ کی طرح باندھ لیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے ڈاکومنٹ، آپ کے پیسے وغیرہ وہ اس کے اندر محفوظ رہیں اور آپ کے وہ قریب ترین رہیں۔ نمبر 6 کے اوپر یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، جیسے مسواک ہے، ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اسی طرح تولیہ ہے، صابن ہے، شیمپو، نیل کٹر، ٹیشو پیپر وغیرہ، یہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھتے ہوئے، جب آپ حالت احرام میں ہوں گے تو آپ صابن خوشبو والا اس کا استعمال نہیں کر سکتے، شیمپو کا استعمال نہیں کر سکتے، نیل کٹر کا استعمال آپ حالت احرام میں نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن جب آپ احرام سے نکل آئیں گے تو اس کے بعد ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ نے ان کو اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر سعودی ریال، اپنی ضرورت کے مطابق آپ پاکستان سے ہی اپنی کرنسی کو ایکسچینج کروائیں اور سعودی ریال اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کم از کم 1000 ریال اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ بہت اچھا گزارا وہاں پر کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 کے اوپر کہ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو سم کارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ آپ وہاں پر جا کر سعودی سم کو خریدیں، یا پھر ایک یہ کہ آپ اپنی پاکستانی سم سے انٹرنیشنل رومنگ کو آن کروائیں اور آپ اس کو استعمال کریں۔ وہاں پر زین کی سم ہے، موبائلی کی ہے، ایس ٹی سی کی ہے، اسی طرح اور بھی کئی چھوٹی موٹی لوکل کمپنیاں موجود ہیں جیسے ریڈ بل وغیرہ۔ تو آپ نے جو بھی وہاں پر استعمال کرنی ہے اس کے پیکج وغیرہ چیک کریں کہ آپ نے کتنے دن کے لیے رہنا ہے اور کتنے پیکج کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کو خرید کر استعمال کریں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ہوٹل میں بھی آپ رہائش پذیر ہوں گے تو وہاں پر عموماً وائی فائی کی سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن سم کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ نمبر 9 کے اوپر خواتین کے لیے اہم چیزیں وہ یہ ہیں کہ اضافی حجاب اپنے ساتھ لے کر جائیں، سیفٹی پن لے کر جائیں، دستانے اور ضروری ذاتی سامان یہ آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ نمبر 10 یہ ہے کہ روحانی تیاری بھی آپ نے کرنی ہے، صرف سامان کی تیاری کافی نہیں ہے بلکہ روحانی تیاری بھی آپ نے کرنی ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے عمرہ کو مکمل طور کے اوپر صحیح طرح سیکھ کر وہاں پر جانا ہے، وہاں پر آپ نے صبر اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارنا ہے اور اپنی نیت کو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر لینا ہے، کہ جتنا بھی یہ عمل کیا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دکھلاوا ہوا تو پھر یہ ساری محنت، مشقت، پیسہ، ہر چیز ضائع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس سارے سفر کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ سارے کام خرچہ بھی کیا، وقت بھی گزارا، پیسہ بھی، لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر کتنا بڑا نقصان اور خسارے والی بات ہے۔ ناظرین کرام، چند چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ زیادہ سامان آپ نے نہیں اپنے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ وہاں سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ سامان لے کر آنا ہے۔ اگر یہیں سے آپ زیادہ سامان لے کر جائیں گے، وہاں سے کچھ سامان لانا یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قیمتی چیزیں اپنے ساتھ نہ رکھیں، جس طرح زیور وغیرہ ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بیگ کے اوپر اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر، خصوصاً واٹس ایپ نمبر، وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اپنے ڈاکومنٹ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ حرم شریف کے اندر دھکم پیر سے، دوسروں کو دھکے دینے سے، اس سے آپ نے ضرور بچنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ عمرہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کا مکمل طریقہ، مکہ مدینہ گائیڈ، سستا عمرہ کرنے کے طریقے، خواتین کے مسائل، یا پہلی بار عمرہ کرنے والوں کے لیے مکمل کورس پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ کے اندر آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔